آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی توہین عدالت کیس سمیت متعدد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 7 رکنی آئینی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست، سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سمیت صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی توہین عدالت کیس سمیت متعدد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 7 رکنی آئینی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست، سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سمیت صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی توہین عدالت کیس سمیت متعدد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 7 رکنی آئینی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست، سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سمیت صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی توہین عدالت کیس سمیت متعدد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 7 رکنی آئینی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست، سانحہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سمیت صحافی ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی توہین عدالت کیس سمیت متعدد کیسز سماعت کے لیے مقرر ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ 7 رکنی آئینی بینچ 12 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواست، فون ٹیپنگ کا 28 سالہ پرانا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔